کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے۔ پچھلی امتوں میں بھی روزے فرض تھے، لیکن جس طرح کہ اس امت کو یہ مقدس پورا ماہ رمضان کا مہینہ جو عطا ہوا ہے اس طرح نہیں تھا، ان میں روزوں میں کمی تھی یا ان کے روزوں کے احکام مختلف تھے صحیح روزے پچھلی قوموں میں بھی، پچھلی امتوں میں، لیکن احکام میں اور ایام وغیرہ میں اپنا اختلاف تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم پر بھی پچھلی امتوں کی طرح، پچھلے لوگوں کی طرح تم پر بھی روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ اب روزہ کسے کہتے ہیں؟ عام جو شرعی حوالے سے جو روزے کی تعریف ہے نا، صبح سے سورج اپنا صبح صادق سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک کھانے پینے اور عمل زوجیت سے دور رہنے کا نام روزہ ہے۔ عام طور پہ کچھ کھانا پینا نہیں ہے اور بیوی کے قریب نہیں جانا۔ قریب سے مراد یہ نہیں کہ شرعی طور پہ قریب جانا اس طرح جائز ہے، یعنی عمل مخصوصہ جو خاص عمل ہے اس کی طرف نہیں جانا روزے کی حالت میں، اسے روزہ کہتے ہیں۔ کیوں یہ حکم دیا گیا؟ آگے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ اچھا، صبح سے شام تک بھوکا رہنا، بیوی کے قریب نہ جانا، اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ جس سے انسان پرہیزگار بن جائے گا، متقی بن جائے گا؟ اس میں کئی ایسی وجوہات ہیں، کئی ایسی باتیں ہیں جن کی وجہ سے انسان پرہیزگار متقی بنتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ میں سے، آپ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے، سنجیدہ، باعمل، باشعور لوگ ہیں سارے، 5 وقت کے نمازی ہیں، متقی پرہیزگار ہیں۔ ایک ایسا آدمی جو نماز بھی نہیں پڑھتا عام موقع میں، وہ ایک بالکل ان پڑھ قسم کا آدمی ہے، وہ بھی جب روزہ رکھے گا نا، روزے کی حالت میں بھوک اور پیاس کی شدت ہو، وہ تنہے تنہا کمرے میں بند ہو، اس کے سامنے مشروبات، ٹھنڈے میٹھے پانی موجود ہوں، کھانے موجود ہوں، بھوک میں وہ نڈھال ہو، پیاس میں نڈھال ہو، وہ اس کھانے پینے کی طرف جانا تو دور کی بات، اس کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا۔ یعنی یہ تقویٰ مل گیا انسان کو، حالانکہ کوئی بھی اسے نہیں دیکھ رہا۔ وہ کھانا جو رمضان کے مہینے سے ہٹ کے عام طور پہ حلال ہے، وہ کھانا وہ روزے کی حالت میں نہیں کھا رہا۔ یہ ایک ٹریننگ دی جا رہی ہے، سمجھایا جا رہا ہے، بھئی تو ایک مہینے میں تجھے صبح سے شام تک حلال چیزوں سے روک دیا گیا، تو تنہے تنہا اکیلا بیٹھ کے تجھے اشد ضرورت بھی ہے، اس کے باوجود بھی تو ان حلال چیزوں کی طرف نہیں جا رہا جو عام حلال ہیں لیکن اس وقت تم پر حرام ہے، تو ان کی طرف نہیں جا رہا۔ لیکن جب وہی ماہ مقدس گزر جاتا ہے، رمضان شریف کا مہینہ گزر جاتا ہے، پھر مجھ جیسے بھی نام نہاد مومنین اور بڑے موحد نظر آنے والے 5 وقت کے نمازی اور کرپشن بھی کر رہے ہوتے ہیں، لوٹ مار بھی کر رہے ہوتے ہیں، چوریاں بھی کر رہے ہوتے ہیں، شراب بھی پی رہے ہوتے ہیں، سود کا کاروبار بھی چل رہا ہوتا ہے۔ رمضان کے مقدس مہینے میں جو حلال چیزیں تھیں، تنہے تنہا چھپ کر اشد ضرورت کے باوجود بھی ان کو استعمال نہیں کیا جا رہا، لیکن غیر رمضان میں وہ چیزیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہیں، جن کے متعلق اس قدر وعید آئی ہے اور جہنم کی وعید سنائی گئی، اس پر ہم ان کے متعلق ہم کوئی خوف نہیں رکھتے، نہیں ڈرتے بالکل۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم پر روزے اس لیے فرض کر دیے گئے تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، کہ رمضان کے اندر تم حلال چیزوں سے رک رہے ہو جو عام تم پہ حلال ہیں، غیر رمضان میں ہمیشہ ہمیشہ حرام چیزوں سے کیوں نہیں رکتے، تاکہ تمہارے اندر یہ سوچ، یہ فکر پیدا ہو کہ تم رمضان میں حلال چیزوں سے باز آ رہے ہو، رک رہے ہو، غیر رمضان میں حرام چیزوں سے بھی رک جاؤ۔ اس لیے انسان متقی پرہیزگار۔ دوسرا یہ ہے کہ انسان اللہ کا نائب ہے، اللہ کا خلیفہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ کائنات کے اندر جتنا بھی اللہ کی مخلوقات ہیں، سب سے زیادہ بہترین، پاکیزہ اور پیاری مخلوق اللہ کے نزدیک انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے زیادہ خوبصورت اللہ نے انسان کو ہی پیدا کیا ہے۔
اور انسان میں ہی اللہ نے اپنے انبیاء کو بھیجا. کوئی نبیوں میں سے کوئی فرشتہ کوئی جن نبی نہ تھا. 1,24,000 کم و پیش انبیاء جو تشریف لائے سارے کے سارے وہ انسانی تھے. کوئی ان میں سے فرشتہ ایسا نہ بھیجا جو نبی بن کے آئے, کوئی جن ایسا نہ بھیجا جو نبی بن کے آئے. تو انسان ایسی مخلوق ہے اللہ کی جس کو اللہ نے سب سے عظیم مقام, مرتبہ اور درجات عطا کیے ہیں. اس حوالے سے پروردگار خود کھانے پینے سے پاک ہے. وہ یہ اس کا خاصہ ہے, وہ کھانے پینے سے پاک ہے. اس کے علاوہ کائنات کے اندر, دنیا کے اندر فرشتوں کے علاوہ, فرشتوں کو اللہ نے یہ وصف عطا کیا. اپنا انسان جو ہے, فرشتوں کی بھی کچھ غذائیں ہیں, کھانے پینے کے علاوہ ان کی کچھ ذکر و اذکار, ان کی خاص غذائیں ہیں. تو پروردگار نے انسان کو صبح سے شام تک بھوکا رہنے کے لیے اس لیے یہ حکم دیا تاکہ انسان تو میرا نائب ہے, تو میرا خلیفہ ہے. میری صفت ہے کچھ نہ کھانا کچھ نہ پینا. تو بھی صبح سے شام تک, سال میں 1 مہینہ صبح سے شام تک بھوکا رہا کر, کچھ نہ کھایا نہ پیا کر, تاکہ کچھ لمحے کے لیے میری صفت تیرے اندر بھی پیدا ہو جائے. اس لیے کہ تو میرا خلیفہ ہے نا, تو میرا نائب ہے نا, تاکہ تیرے اندر میرے وصف کی کچھ جھلکیاں ہوں, تیرے اندر میرے اوصاف کی کچھ نورانیت نظر آئے. اور اسی طرح ایک وجہ یہ ہے کہ جب انسان کھانا پیٹ بھر کے کھا لیتا ہے, انسان زیادہ کھاتا ہے نا, انسان کے اندر سستیاں, کاہلیاں, اکتاہٹیں, غفلتیں پیدا ہوتی ہیں. انسان اللہ کی عبادت سے دور ہوتا ہے, اور انسان کے اندر بیماریاں, جتنی بھی معدہ ہمارا اپنا زیادہ اس پر بوجھ ڈالیں گے نا, اس قدر ہمارے اندر بیماریاں پیدا ہوں گی. کم کھانے سے انسان کے اندر کوئی بیماریاں ہیں بھی, وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں. بیماریاں لگتی نہیں جو کم کھاتا ہے, جس کا معدہ ہم اکثر اوقات خالی رہتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو جب کم کھائیں گے اللہ کی عبادت کی طرف ہمارا ذوق بڑھے گا, ہمارے اندر تقوی زیادہ پیدا ہوگا. یہ بھی وجہ ہے. اسی طرح ایک وجہ یہ ہے متقی بننے کی روزے کے معاملے میں, کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں نا, صبح سے شام تک ہمیں بھوک کی, پیاس کی شدت کا احساس ہوتا ہے. پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو غریب ہمیشہ سالہ سال بھوکے رہتے ہیں, جن کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا, ان کا وقت کیسا, جو ہم سال میں 1 ماہ وہ بھی صبح سے شام تک بھوکا رہنے کو کہا, لیکن شام کو اور صبح جو کھاتے ہیں ماشاءاللہ وہ تو کمال ہوتا ہے نا. بلکہ مقدس رمضان شریف کا جو مہینہ ہے, اس کے اندر یہ تو کہتے ہیں کہ بھوکا رہنے کا مہینہ تو نہیں ہے, اس میں تو زیادہ خرچہ ہوتا ہے. کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کہے کہ بقیہ 11 مہینوں کی بنسبت رمضان میں ہمارا کم خرچہ ہوتا ہے, کیونکہ صبح سے شام تک کچھ کھاتے ہی نہیں ہم. حالانکہ رمضان میں کھانے پینے کے حوالے سے دوسرے مہینوں کو بنسبت ڈبل خرچہ ہو جاتا ہے, اس قدر کھاتے ہیں. تو صبح سے شام تک بھوکا رہنے کے لیے اس لیے حکم دیا کہ اے استطاعت رکھنے والے لوگوں, تمہارے اندر پرہیزگاری, تقوی پیدا ہو, تاکہ تمہیں احساس ہو کہ ہم جو اللہ کی مان کر صرف 11 مہینوں میں سے 12 مہینوں میں سے 1 مہینہ وہ بھی صبح سے شام تک, اور صبح شام کمال کر دیتے ہیں کھانے پینے پہ. یہ جو بھوکا رکھا گیا, جو احساس ہوا, جو ہمیں تکلیف ہوئی, جو ہمیں بوجھ محسوس ہوا, یہ بوجھ جو ہمیشہ اٹھائے ہوئے ہیں ان کا بھی تعاون کرنا چاہیے. یہ بھی ایک وجہ ہے متقی بننے کی, پرہیزگار بننے کی روزے کی حالت میں. تو فرمایا روزہ اس لیے تم پر فرض کر دیا گیا تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. ایام معدودات, فرمایا کہ یہ گنتی کے چند ایک دن ہیں روزے کے, 29-30 دن ہیں. فمن کان منکم مریضا او علی سفر, بس جو بھی کوئی تم میں سے مریض ہو یا سفر میں ہو تو فعدۃ من ایام اخر, وہ دوسرے دنوں میں ان کو شمار کرے, رمضان کے علاوہ ان روزوں کو قضا کر لے. آگے فرمایا کہ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین, اور جو کوئی اس پر طاقت رکھتا ہے روزے رکھنے کی پر بعد میں, لیکن یہ ہے کہ وہ اس کے لیے دشواری ہے, وہ کمزور ہے, وہ بیمار ہے, تو فدیۃ طعام مسکین, وہ ایک مسکین کو فدیہ دے, کھانا کھلائے. یہ فدیہ ہے روزے کا, ایک مسکین کو کھانا مریض بندے کے لیے اور مسافر کے لیے. یہ حکم پہلے کا ہے, ٹھیک ہے نا. بعض کے نزدیک یہ آیت منسوخ ہے, یہ حکم منسوخ ہو گیا تھا, یہ حکم دوبارہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. آگے پھر فرما دیا واضح طور پہ, فرمایا فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ, پس جو کوئی خوشی کے ساتھ زیادہ نیکی کرنا چاہے تو اس کے لیے بہتر ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ, اور یہ کہ تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو تو. تمہارے لیے روزہ بہتر ہے, یہ نہیں کہ فدیہ دے کر بس جان ہی چھڑاؤ. آج کل بھی پایا جاتا ہے کہ بعض لوگ
محض فدیہ دے کر جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں بھی یہاں کئی ساتھی ایسے ملے ہیں، وہ صحت کے حوالے سے بھی ٹھیک ہیں، ہر حوالے سے، لیکن وہ ہم پیٹ کو کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں نا، مجبوری تو یہ ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے لیے بہتر یہ ہے، بلکہ ان آیات کو منسوخ بھی قرار دیا گیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میری طرح کا جوان آدمی وہ کہے کہ میں ایک مسکین کو کھانا، یعنی 29-30 روزے بنے، 29-30 مسکینوں کو، غریبوں کو کھانا کھلا دوں گا، فدیہ دے دوں گا، جان چھٹ جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ یہ حکم پہلے تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیے، آگے آیتیں آ رہی ہیں کہ ہاں یہ ہے کہ کوئی اس حد تک کا مریض ہے، عمر رسید آئے، وہ امید ہی نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہوگا، عمر یعنی ایسے سٹیج پر جا پہنچی کہ اب اس کی صحت دوبارہ، وہ اس کے ہڈیوں میں مغز ختم ہو گیا، وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے، ٹھیک ہے، اب وہ کیا کرے گا؟ وہ بعد میں کے دنوں میں روزے نہیں رکھ سکتا بیچارہ، اس کے لیے وہ فدیہ کرے۔ اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو دوبارہ روزوں کی قضا کرے گا، یاد رکھے۔ اگر اس نے فدیہ دے دیا، پھر وہ اس کے پاس اتنا طاقت آ گئی کہ وہ روزے رکھ سکتا ہے، تو دوبارہ وہ روزوں کی قضا کرے گا۔ فدیہ محض اس کے لیے جو اس قدر مریض ہے، اس قدر علیل ہے کہ دوبارہ ٹھیک ہونے کا ممکن صورت کوئی نظر ہی نہیں آ رہی، عمر اتنا ہو گئی ہے اس کی، تو وہ ایک مسکین کو ایک روزے کی عوض فدیہ دے کر وہ اس کا کفارہ ادا کر سکتا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا رمضان کا ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا، ھدی للناس، یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات من الہدی والفرقان، اور اس میں روشن واضح طور پہ کھلم کھلا دلیلیں ہدایت کی، والفرقان، اور یہ فرق کر دیا حق و باطل کے درمیان۔ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کون ہے؟ یہ کتاب ہے، اللہ کا یہ کلام ہے۔ اگر ہمیں کبھی بھی کوئی خدشہ، کوئی پریشانی لاحق ہو، اختلاف شروع ہو جائیں امت مسلمہ میں، دوسرے مذہب سے ہم کیا اپنا اختلاف رکھیں، ہمارے اپنے گھر کے حالات اس قدر خراب ہو گئے، ایک قرآن ہے، ایک حدیث ہے، ایک کلمہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، پھر بھی اختلاف اس قدر کہ مسلمان سمجھتے نہیں ایک دوسرے کو۔ خدا کے لیے عوام الناس سے یہ گزارش ہے، عوام تو کم از کم علماء کے آپس کے اختلاف فروعی بھی ہوتے رہتے ہیں، عقائد میں بھی ہوتے رہتے ہیں، جو بھی اختلاف وہ علماء کی شان ہے۔ اختلاف امتی رحمت، اللہ فرماتے ہیں میری امت کے علماء کا اختلاف اللہ کی رحمت ہے۔ عوام الناس چھوٹے چھوٹے اختلاف میں نہ پڑے، آپس میں نفرت نہ رکھیں، عوامی سطح کے جتنا بھی لوگ ہیں آپس میں پیار محبت کریں۔ ہاں میں ایک طالب علم ہوں، میرے جیسی حیثیت رکھنے والا کوئی طالب علم آ جائے، اس کا میرے اختلاف ہو جائے تو یہ ایک الگ بات ہے، ہماری کوئی تحقیق ہے، ہم تھوڑا سا پڑھتے ہیں، ہم جانتے ہیں ہمارا اختلاف ممکن ہے، لیکن اسی اختلاف کو میں عوام کے اندر پھیلا دوں اور عوام کے اندر نفرتیں پیدا کروں، یہ غلط سوچ ہے، یہ کم ظرفی ہے۔ عوام کے اندر اس طرح کے ایشوز نہیں اٹھانے چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے جب بھی، یعنی یہ قرآن پاک ہے، یہ حق و باطل میں فرق کرتا ہے، جب بھی کوئی اختلاف ہو جائے اللہ کے اس کلام کی طرف رجوع کریں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، پس جو کوئی بھی اس مہینے کو پائے تم میں سے تو پس وہ روزے رکھے، جو کوئی بھی اس مہینے کو پائے وہ روزہ رکھے، اس پر روزے فرض ہیں۔ سفر میں ہے انسان تو وہ بعد میں ادا کر سکتا ہے، مریض ہے تو وہ دوبارہ یعنی رمضان کے گزرنے کے بعد جب وہ تندرست ہو جائے تو وہ بعد میں روزے رکھے، لیکن یہ نہیں کہ وہ فدیہ دے کر جان چھڑانے کی کوشش کرے، نا، تندرست ہو جائے تو پھر وہ روزوں کی قضا کرے گا ہر حالت میں۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، پھر وہی بات آ رہی، فرمایا کہ جو کوئی ہو تم میں سے مریض یا سفر میں تو وہ دوسرے دنوں میں ان کو پورا کرے۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے، ہر معاملے میں پروردگار تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے۔ اسلام کے اندر اس قدر دشواری ہے نہیں جس قدر کہ ہم نے مولویوں نے یہ معاملات کچھ سامنے رکھ دیے ہیں۔ میرے جیسے لوگ، علماء کی بات نہیں کر رہا استغفر اللہ، میرے جیسے یعنی کم علم لوگ، ہم جیسے لوگوں نے جو سٹیج سنبھال لی، ہم بس وہ اپنی طبیعت کے مطابق ہی اسلام کو پھیلاتے ہیں۔ اسلام کے اندر اس قدر جبر نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایسی سختی کرنا، عوام الناس میں بھی یہ طبیعت پیدا ہو چکی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایسی سختی کرنا کہ آپ نے یہ نہیں کیا، آپ نے یہ نہیں کیا۔ بھئی مستحب اعمال پر دباؤ ڈالنا شریعت نے بھی نہیں کیا یہ، اور عوام الناس اس قدر کر رہی ہے، تو ایسا نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ جب آسانی چاہتا ہے تو پھر ہم کیوں اپنے اوپر اسلام کے حوالے سے دشواری لے کر آئیں؟ اور فرمایا کہ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، اور اللہ تم پر دشواری نہیں چاہتا۔
وہ تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا، ہر حوالے سے تمہاری آسانی چاہتا ہے۔ صبح سے شام تک روزہ رکھنا یہ بھی تمہارے لیے آسانی ہے، اس میں تمہاری اندر کی بیماریاں ختم ہوگی، تمہارے دل میں لگے ہوئے زنگ مٹیں گے، تمہارے اندر نور ایمان پیدا ہوگا، تمہیں غریبوں کا احساس تمہارے اندر پیدا ہوگا، اللہ کی محبت پیدا ہوگی، تمہارے اندر تقوی و پرہیزگاری پیدا ہوگی، تمہاری دنیا اور آخرت کی زندگی میں سکون اور راحت پیدا ہوگی۔ جو کچھ بھی اللہ نے حکم دیا نا، انسان کی بھلائی کے لیے، انسان کی بہتری کے لیے، یاد رکھیں۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور فرمایا کہ تم اس لیے تاکہ تم شمار کر لیا کرو، دنوں کو گنتی کر لیا کرو۔ 29 دن ہیں روزے کے، یا 30 دن ہے، چاند کو دیکھ کر ان کا شمار کر لیا کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور اللہ کی بڑائی بولا کرو، اللہ ہی بڑا ہے۔ تکبر اسی کو خوبصورت لگتا ہے، تکبر کبریائی اسی کی اظہار ہے، چادر ہے۔ جو بندہ ہو کے تکبر کرتا ہے، وہ مال کی وجہ سے، وہ حسن کی وجہ سے، وہ علم کی وجہ سے، وہ سٹیٹس کی وجہ سے، تو ایسا انسان ذلیل و رسوا کر کے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ حدیث پاک کے الفاظ، اللہ فرماتا ہے انسان تو عاجز ہے، مفہوم روایت حدیث قدسی ہے، انسان تو عاجز ہے، کبریائی میری چادر تھی، جس نے یہ میری چادر چھیننے کی کوشش کی، ٹھیک ہے نا، تو میں اس کو جہنم کے عذاب میں پھینک دوں گا، ٹھیک ہے نا۔ انسان تو عاجز ہے، میں کہتا ہوں کوئی وقت کا ایک حکمران ہے، بڑا سے بڑا آدمی ہے، دولت ہے، حسن ہے، علم ہے، بڑا سٹیٹس ہے، اس کی کیا اوقات ہے؟ مرنے کے بعد کیا اس کو کوئی خاص پروٹوکول دیا جائے گا؟ وہ بھی اسی طرح کی قبر میں دفن ہوگا۔ جو ایک غریب ہے، سادہ ہے، کچھ بھی نہیں اس کے پاس، وہ مرض میں ساری زندگی تڑپتا رہا، اس کی بھی اسی طرح کی قبر ہے۔ تو کوئی اس خواب خیالی میں نہ رہے کہ میں بڑا ہوں، فلاں فلانا، اللہ ہی بڑا ہے، یاد رکھیں۔ انسان عاجز ہے۔ حضرت شیخ اپنا سعدی فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے اپنا فیصلوں پر اور اللہ تعالیٰ کے معاملات پر مجھے اس دن یقین ہوا کہ جس دن میں نے بڑے سے بڑے آدمی اور چھوٹے سے چھوٹے آدمی کی ایک طرح کی قبر دیکھی۔ قبر ایک طرح کی ہے، یہ چند لمحے کی زندگی، اس میں مختلف پروٹوکول ہے، مختلف طبیعتیں ہیں، مختلف حسن ہے، مختلف علم، فلاں فلاں، یہ چیزیں چند لمحے کے لیے ہیں۔ مرتے ہی ہر انسان ایک صف میں نظر آئے گا، سوائے ان لوگوں کے جو متقی تھے، جو پرہیزگار تھے، جو اچھے لوگ تھے، جو بہترین مومن تھے۔ یاد رکھیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص اعزاز عطا کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ تم اللہ کی بڑائی بولا کرو، اس لیے کہ تمہیں اس نے ہدایت عطا کی، ہدایت اس لیے عطا کی تاکہ تم اس کا شکر ادا کرتے رہو۔ تو شکر کرنا یہ مومن کا، مسلمان کا بہت بڑا حق ہے، وہ شکر ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار مخلصاً انداز میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا